یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاطف صدیقی صاحب اور میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب، اور کلام اقبال کو سمجھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فارسی کلام کا بھی کچھ ہم نے ٹچ جو ہے اس پروگرام کے اندر دیا، اور کچھ منتخب اشعار جو ہیں وہ احمد حاطف صدیقی صاحب نے اس کی تشریح جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ آج کی جو ہماری نظم ہے، فطری چیزوں کو اقبال نے اپنی نظموں کے اندر ایک موضوع بنایا ہے، اور وہاں سے اپنی فکر کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہم جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو صبح کا ایک منظر ہم دیکھتے ہیں، اور ایک سحر جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا روب بھی ہوتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور روب بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اقبال نے اس نظم کے اندر اسی کو موضوع بنایا ہے۔ اس کا عنوان ہے صبح۔ ضرب کلیم کی یہ نظم ہے، اور جو اس کتاب کے اندر ویسے مینشن کیا گیا ہے کہ بھوپال شیش محل میں لکھے گئے اشعار ہیں یہ۔ تو میں گزارش کروں گا احمد حاطف صدیقی صاحب سے، اب ایک مصرع بھی جو ہے ہمیشہ کی طرح جو ایک وہ ہوتا ہے کہ کافی معروف ہے، لوگ کافی اس کو سنتے رہتے ہیں۔ میں احمد حاطف صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب کلیم میں یہ 2 اشعار کا قطع ہے، جی صرف 2 اشعار ہیں، اور اس کا عنوان ہے صبح۔ صبح، اور صبح کا جو ایک منظر آپ نے بیان کیا، جی ہاں، اور ایک تصور جو ہمارے علم و ادب میں ہے جی وہ یہ ہے کہ حالات بدلیں جی اور نیا زمانہ ہے آ جائے، جی جی، اور نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کریں۔ اور پھر یہ جو مشکلات ہیں جی، یہ دور ہو جائیں، اور رات کی تاریکی کا ختم ہونا جو ہے وہ صبح کی علامت ہے، اجالا جو ہے وہ جی اجالا ہو جائے۔ تو اسی صبح کا جو ہم روز دیکھتے ہیں، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا پہلے مصرعے میں اقبال کرتے ہیں کہ یہ سحر، بلکہ پہلے شعر میں، کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز۔ فردا کہتے ہیں آنے والی کل کو، صحیح، اور امروز آج کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو صبح آج طلوع ہو گئی ہے اور یہ کل بھی طلوع ہوگی، یہ یعنی جو آج کو کل میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ یہ ایک تجاہل عارفانہ جس کو کہتے ہیں، کہ مجھے کیا پتا یہ کہاں سے آ رہے۔ ہاں، کہ یہ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ سورج اور زمین کی گردش سے یہ سحر پیدا ہو رہی ہے، دنوں کا آنا جانا، روز و شب پیدا ہونا۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، ہاں، اور بلکہ اس صبح سے ہی غرض نہیں ہے، اس صبح سے تو کوئی غرض نہیں ہے جو آج اور کل میں بدل رہی ہے۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، یعنی وجود یا زندگی، شبستان، شب سے شبستان ہے، صحیح، یعنی شب کا پورا اسٹرکچر جس کو کہتے ہیں، پورا نظام، وہ شبستان جاتا ہے، وہ یہ شبستان میں شامل ہوتا ہے۔ جی، کہ یہاں پر شب سے مراد وہ تمام تاریکیاں ہیں، صحیح، جو ظلمت کہلاتی ہیں، جہالت بھی ہے اور کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، علم کی تاریکی ہے، فکر کی تاریکی ہے، دلوں کی تاریکی ہے، ظلم ہے، جی جی، ستم ہے، تشدد ہے، درندگی ہے۔ صحیح، یہ جو شبستان ہے یہ کانپتا کس چیز سے ہے؟ وہ سحر جو ہے اس سحر سے کانپتا ہے، اور وہ سحر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اچھا، وہ جو سحر ہے جس سے یہ تمام ظلم یعنی کفر، شرک، جہالت اور انسانوں کے اوپر ہونے والے مظالم، ان کی رات کیسے ختم ہوتی ہے؟ یہ اس سحر سے ختم ہوتی ہے جو بندہ مومن کی اذاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ میں شاید پہلے بھی کسی
اپنے پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اقبال کے ہاں ہماری جو عبادات ہیں ان کا ہر رکن ایک معنی رکھتا ہے، سجدہ ہو یا قیام ہو یا تکبیر ہو یا اذان ہو۔ تو اذان سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ اذان سے صرف ملا کی اذان نہیں، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اور تو ملا کی اذان میں صرف الفاظ ہیں، الفاظ ہیں، ان کے معنی بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن مجاہد جو ہے وہ ان کو کر کے دکھاتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، چیلنج کر دیتا ہے۔ ہاں بالکل چیلنج کرتا ہے۔ تو اقبال کے ہاں اذان کا مطلب جو ہے وہ دین کی تعلیمات کو اوپر نافذ کرنا، غالب کرنا، مطلب اللہ اکبر ہے۔ مطلب بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو اذان کا آغاز جو ہے وہ اللہ اکبر سے۔ تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی اور بڑا نہیں، آپ کسی کو بڑا ہم نہیں مانیں گے، کسی کے اندر کسی کا حکم نہیں، کسی کے حکم تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ جب بندہ مومن یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو شبستان وجود لوگوں نے بنا رکھا ہے، رات کی تاریکی ایک، یا تاریخ فکر کی تاریکی، یا یہ جو ظلمت کا ایک دور انہوں نے برپا کر رکھا ہے، تو جب میں اللہ کی تکبیر کا اعلان جب کروں گا اور وہ اذان جب دوں گا تو اس سے جو سحر طلوع ہوگی اس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ ہاں یہ لرزتا ہے، شبستان وجود جو ہے کانپ جاتا ہے۔ اس سحر کے آنے جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ جو ہمارے آج ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، آج ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، اس سے نہیں۔ اچھا پھر یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ اقبال جو ہے وہ اذان کو وہ اہمیت دیتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ اللہ کی کبریائی کو بیان بھی کرنا اور اس کو برتر بھی رکھنا اور اس کو قائم کرنا۔ تو اس لیے جا بجا آپ کو ایسے اشعار ملتے ہیں، مثلاً وہ مسلمانوں سے شکایت کرتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد جو خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھ کر جو اذان دی تھی، تو اس کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگوں کے دل دہل گئے تھے، اور ایک کافر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ میرا باپ زندہ نہیں ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ تو اقبال جو ہے وہ ایک تو رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، اور یہ کہ کہتے ہیں کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے دین کو وہاں تک لے جا کر کے پہنچا دیا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اور ایک اہم شعر جو میں نے لکھا ہے مسجد قرطبہ کا، وہ خود اپنی جگہ ایک مکمل تشریح چاہتا ہے کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ تو اب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو کہتے ہیں کہ جو پوری کی پوری آپ کو سیرت ملے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع سے، جس میں ان کا بتوں کو توڑنا اور آگ میں ڈالا جانا اور ہجرت کرنا، بیٹے کو قربان کرنا، یہ تمام توحید کے لیے جو کچھ پوری زندگی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کہ وہ کس طرح ایسے دور میں پیدا ہوئے جب لڑکے قتل کیے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، اور پھر کس طرح کہاں گئے۔ تو جو مرد مسلمان ہے اس کی اذانوں میں کلیم اور خلیل کے راز پوشیدہ ہیں۔ یعنی جب وہ اذان دے رہا ہوتا ہے تو اس اذان کی بیک پر، اس کے پس منظر میں یہ سارے عقائد ہوتے ہیں۔ تو اقبال اذان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور اب یعنی اس اہمیت کی روشنی میں اگر آپ یہ ان دو اشعار کو پڑھیں جو صبح کے نام سے اقبال نے ضرب کلیم میں دیے ہیں کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ سبحان اللہ۔ اذان ہم اپنے گلی محلوں کے اندر، اپنے گھروں میں اس اذان کو دن بھر سنتے ہیں، اور اس اذان کے کلمات جو ہے وہ ہمارے کانوں میں جب آتے ہیں تو بنیادی طور پہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس اذان سے ہمیں وہ طاقت ملنی چاہیے کہ جب ہم اس نظام کو، کہ جس کے اندر ظلمت ہے، جس میں انسان جو ہیں وہ غلام بنا دیے گئے ہیں، اس پورے نظام کو ہم چیلنج کریں، اور اللہ کا دیا ہوا نظام جو ہے
وہ اس دنیا پہ جو فرما روائی کے لیے آیا ہے، جو حکمرانی کے لیے آیا ہے، جو غلبے کے لیے آیا ہے، اس کا اعلان کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔